آپ انجوائے کریں گے. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ کہانی بیسیکلی شروع ہوتی ہے ایک کمہار سے جس کا نام میں نے ایڈ کیا ہے روحان. ٹھیک ہے. روحان نام کا ایک آدمی ہوتا ہے جو مٹی کی چیزیں بہت شوق سے بہت لگن سے بنایا کرتا ہے. وہ بھی اور اس کی بیوی بھی مٹی کی چیزیں بنایا کرتی ہے. دونوں مل کے یہ کام کرتے ہیں. بہت ایکسپرٹ ہوتے ہیں. بہت ساری چیزیں بنایا کرتے ہیں یہ. لیکن ان کی نہ کوئی اولاد نہیں ہوتی. آپ کو پتہ ہے کہ مٹی کے برتن بنا بنا کے جو سیل کرتے ہیں ان کی واہ واہ ہو جاتی ہے کافی. تو یہ ایک گاؤں کا قصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. جو مین پلاٹ ہے اس کا یہ گاؤں کا ہے. تو اس گاؤں میں کافی مشہور ہوتے ہیں یہ. تو روحان جو ہوتا ہے روز محنت کرتا ہے. دن رات محنت کرتا رہتا ہے اور رات کو تھک کر کے سو جایا کرتا ہے اور پھر صبح اٹھتا ہے. پھر سے دونوں میاں بیوی مٹی کی چیزیں بنانا شروع کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کا جو کام ہے وہ چلتا جاتا ہے. بہت کمائی کرتے ہیں. بہت زیادہ اس سے کما لیتے ہیں. لیکن اصل جو پریشانی ان کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے گھر اولاد نہیں ہوتی. اور اس چیز کا روحان کو شدت سے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اتنا کما رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے جس کے اوپر ہم لگائیں خوشی سے. تو سورس کیا ہوتا ہے ایک انسان کے ہاں اس کی جو کمائی ہے اس کا حقدار جو ہے یا اس کو مزہ تبھی آتا ہے جب وہ اپنی اولاد کے اوپر لگاتا ہے. تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہوتی اور اس کا اسے بہت افسوس ہوتا ہے. افسوس تو نہیں ہوتا اوبویسلی لیکن اس کو ایک اندر سے یہ چیز ڈسٹرب کرتی ہے کہ ہونا تو چاہیے کوئی ایسا کہ جس سے گھر میں رونق ہو. خیر ایسے ہی دن چلتے جاتے ہیں بلکہ بھاگتے جاتے ہیں. گزر جاتے ہیں کئی سال. ایک دن نا وہ اسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور اس دن اس کو شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہونی چاہیے. وہ نا ایک دن بیٹھا ہوا ایسی مٹی کی چیزیں بنا رہا ہوتا ہے. تو اس دن کافی وہ اپنا اس کا دل جو ہے نا وہ کافی پریشان سا اور ایسے اداس سا ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ رات کو نا اسی پریشانی کی وجہ سے نا اس کی آنکھ بھی نہیں لگ پاتی. وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے دوسرے جہاں پر وہ چیزیں بناتا ہوتا ہے وہاں پر اس کمرے میں جاتا ہے. تو جا کے وہ نا ایک مٹی سے نا بنانا کچھ شروع کرتا ہے اور بناتے بناتے نا وہ ایک بچے کا مجسمہ بنا دیتا ہے. تو جب وہ پیچھے ہو کے دیکھتا ہے مطلب وہ اپنے مگن میں بنائی جا رہا ہوتا ہے. جیسے ہی وہ پیچھے ایک دم سے ہو کر دیکھتا ہے تو خود وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا خوبصورت اس نے مجسمہ بنایا ہوتا ہے ایک چھوٹے بچے کا جس کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں, چھوٹا سا ناک, خوبصورت سے ہونٹوں کی شکل اور بہت ایک خوبصورت سا وہ مجسمہ بنا دیتے ہیں. اور وہ دیکھ کے ایک دم سے پہلے خوش بھی ہوتا ہے اور پھر وہ ترس بھی اٹھتا ہے اور اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ کاش تو زندہ ہوتا, کاش تجھ میں جان ہوتی. یہ کہہ کے وہ سو جاتا ہے. اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو وہ وہیں پر ہی جہاں پر اس نے بنایا ہوتا ہے وہ وہیں پر ہی سو جاتا ہے. اس رات کو اتنا طوفان آتا ہے, اتنی تیز بارش ہوتی ہے لیکن روحان کی آنکھ نہیں کھلتی. اتنے طوفان کے باوجود وہ سویا رہتا ہے اپنی گہری نیند. لیکن جو اس کے کمرے کی کھڑکی ہوتی ہے نا وہ کھلی رہ جاتی ہے اور ساری جو بارش ہے نا وہ جب وہ اندر آنے لگ جاتی ہے اس کمرے میں اور کھڑکی کے سامنے ہی اس نے وہ مجسمہ تیار کر کے کھڑا کیا ہوتا ہے. اس رات جب وہ بارش آتی ہے, بارش کے سارے پانی جب اس مجسمے کو لگتا ہے تو اچانک کیا ہوتا ہے, یہ
رسولن ان کو بتانا ہی پڑتا ہے کہ کیا ماجرا ہوا ان کے ساتھ. وہ جب ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں تو پھر اوبویسلی کسی ایک گاؤں کے لوگ بندے کو بات پتہ چلے تو وہ پوری آگ کی طرح پھیلتی ہے. اسی طریقے سے وہ آگ کی طرح بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے. پہلے تو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں لیکن جب وہ بچے کو دیکھتے ہیں، اب روحان اور اس کی بیوی جو ہے وہ دونوں اپنے بچے کو باہر لے کے جانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ اس راز کا سب کو پتہ چل ہی گیا ہے. تو اب اس کو باہر لے کے جاتے ہیں، وہ باہر لے جاتے ہیں، خوب مستیاں کرتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے کودتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف. اور اسی طریقے سے روحان اپنی جو چیزیں ہیں مٹی کی وہ بنا بنا کے پھر بیچتا رہتا ہے اور پھر سارا کچھ اس بچے کے اوپر لگاتا رہتا ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ان کا نا گاؤں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک سائڈ پہ دریا گزر رہا ہوتا ہے اور ایک طرف ان کا گاؤں ہوتا ہے. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ بچے سارے کھیل رہے ہوتے ہیں دریا کے کنارے، موسم کافی اچھا ہوتا ہے. تو ایک نا بچی، بہت چھوٹی بچی ہوتی ہے کسی کی، وہ نا کھیلتے کھیلتے کہیں اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے تو وہ اس دریا کے اندر گر جاتی ہے. اب یہ جو روحان کا بیٹا ہوتا ہے یہ بھاگتے 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 اس کو چھلانگ لگاتے دریا میں، اور روحان اس کو پیچھے سے منع کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں کرو نہیں کرو، تم عام بچوں کی طرح نہیں ہو، تم ایسے کام مت کرو، تم پانی میں مت جاؤ، تم بہہ جاؤ گے سارے. لیکن اس کا بیٹا جو ہے وہ نہیں سنتا اس کی، وہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اس کو بچا لوں. وہ دریا کے اندر کود جاتا ہے. کافی دیر کے بعد وہ ایک ہاتھ میں بچی کو تھمائے وہ دریا سے باہر آتا ہے. جیسے ہی وہ آتا دریا سے باہر آتا ہے اس کے ہاتھ اور بازو ایسے ہو جاتے ہیں جیسے پتھر کے ہو رہے ہیں. جب وہ پورا باہر آتا ہے وہ بچی کو نیچے، اس کے ہاتھوں سے بچی نکل جاتی ہے کیونکہ اس کے ہاتھ پتھر کے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ بچی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور بھاگ کے اپنی امی ابو کے پاس چلی جاتی ہے. لیکن روحان کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ وہاں پر کھڑا کھڑا اس کا آدھا وجود پتھر کا بن جاتا ہے اور وہ اسی طریقے سے مسکرا کے اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے. جس نے اس کا مجسمہ بنایا ہوتا ہے وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور ہلکا سا کہتا ہے کہ جان تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو زندگی دی، اس کی زندگی جا رہی تھی، لیکن میرا مجسمہ ہونے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر مجسمے کی طرف لے گئے ہیں اور میری جو جان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بچی کے اندر دے دی ہے. تو وہ وہیں پر ہی اس کا مجسمہ دوبارہ پتھر کی طرح شکل اختیار کر لیتا ہے اور وہ وہاں پر کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کبھی آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جب بھی بارش ہوتی ہے تو روحان جو ہے وہ ہمیشہ اس مجسمے کے پاس اس کے نیچے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو دیکھتا رہتا ہے. تھوڑا سا اداس ہوتا ہے، تھوڑا سا مطمئن ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ کھڑا رہتا ہے. جس دن بارش ہوتی ہے اس دن اس بچے کا مجسمہ لازمی چمکتا ہے. تو یہ تھی آج کی